الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہم سن رہے ہیں یوم الآخر کے متعلق۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ یہ گفتگو ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، مال بڑھ جائے گا، دولت بڑھ جائے گی۔ جیسے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا۔ اتنی کثرت مال و دولت کی ہوگی کہ ایک آدمی اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی بات بتائی گئی، آدمی صدقہ کرنے کے لیے مال لے کر نکلے گا، لوگوں کو دے گا کہ صاحب یہ میرا صدقہ ہے، لوگ کہیں گے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں کہا گیا کہ قیامت کی نشانی ہے، فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا۔ آدمی صدقہ و خیرات لے کر لوگوں کے پاس جائے گا تو آدمی کہے گا کہ اگر تم کل آتے تو میں یہ مال لے لیتا، آج مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها وعطیت الکنزین الاحمر والابیض۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا۔ زمین کو کیا کیا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے لا کر بتلایا، میں نے مشرق اور مغرب تک کو دیکھا، مشرق اور مغرب تک کو دیکھا، اور میں نے جہاں تک دیکھا میری امت وہاں تک پہنچے گی۔ مجھے سرخ و سفید خزانے بھی عطا کیے گئے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ سرخ و سفید، لال اور سفید خزانوں سے کیا مراد ہے؟ سونا لال رہتا، سفید چاندی رہتی۔ سرخ و سفید خزانے مجھے عطا کیے گئے۔ یہ دلائل النبوہ میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سکیڑ کر بتا دی گئی کہ دیکھیے آپ کی امت یہاں تک پہنچے گی، یہ سارے ممالک فتح ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی۔ سبحان اللہ، یہ ساری بشارتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین سونے اور چاندی کی طرح اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین سے سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، اور ایک قاتل آئے گا
قاتل دیکھ کر کہے گا وہ سارا مال، اسی مال کے لیے میں نے فلاں جرم کیا تھا، کسی کو قتل کیا تھا۔ قتل کوئی کسی کا کیوں کرتا ہے؟ مال کے لیے۔ ایک قطع رحمی والا آئے گا، رشتہ توڑ لینے والا، آ کر کہے گا کہ ارے اسی مال کے لیے تو میں نے اپنے بھائی بہنوں کا رشتہ توڑ لیا تھا، زمین کے ٹکڑے کے لیے یا پیسے کے لیے۔ چور آئے گا، وہ مال دیکھ کر کہے گا کہ ارے اسی مال کے لیے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، ہاتھ کاٹا گیا۔ زمین اس طرح زمین سے خزانے اگلے گی، لیکن سارے خزانے چھوڑ کر وہاں سے چلا جائیں گے، لیکن کوئی خزانے نہیں لے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری حدیثیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس تعلق سے کہ قیامت کے قریب مال خزانہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ زمین کیا اگلے گی؟ سونا چاندی اگلے گی۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیں، اس سے پہلے بھی یہ حدیث ہم پڑھے ہیں، اس میں کچھ سوالات میں آپ سے کر لوں گا انشاءاللہ تاکہ حدیث آپ کو یاد رہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عدی بن حاتم اپنے قوم کے سردار ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے نبی آتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی خبریں آئیں، اچھی باتیں آئیں۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر و فاقہ بڑھ گیا ہے۔ کیا شکایت کرنے لگا؟ فخر و فاقہ بڑھ گیا ہے۔ پھر ایک آیا اور اس نے شکایت کی کہ ڈاکہ زنی بڑھ گئی ہے، ڈاکو زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدی، تم نے حیرہ ایک جگہ کا نام ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ ایسے بہت ساری جگہوں کے نام ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن کیا کیا ہے؟ سنا ہے۔ اگر آپ کوئی کسی بولے تم نے سنگاپور دیکھا، ملیشیا دیکھا، سویڈن دیکھا، تو کیا بولیں گے ہم؟ سنا ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بولے مکہ دیکھا، دیکھتے تو ہیں لیکن تمنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے، وہ ساری عبادتیں ہم بجا لائیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی، اگر تم ایک زمانہ جی لو، تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی ڈولی میں بیٹھے گی، تنہا سفر کر کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اسے راستے میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس سے کہا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بول رہے تھے لیکن ان کے دل میں خیال آ رہا تھا، عورت اگر حیرہ سے اگر یہاں تک آتی ہے تو راستے میں قبیلہ طے کے ڈاکو ہیں، وہ ڈاکو سے کیسے بچے گی؟ لیکن کہنے والے کون ہیں؟ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم کسرا کے خزانے، تمہارے سامنے کسرا کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، سپر جسے کہتے ہیں، کہ پہلے ایک زمانے میں یورپ اور امریکہ اور رشیا تھے، کہا کہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑی طاقتیں مانی جاتی تھیں قیصر و کسریٰ کی، رومن امپائر اور ایران کی، یہ بڑی سلطنتیں مانی جاتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ کے خزانے تم فتح کر لو گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ایسی بات تھی جیسے غیر یقینی بات۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسریٰ بن ہرمز
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں، ایران والا وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ دلائل النبوہ میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس طرح سے ان کی ہمت کو بلند کیا، ایسی ایسی باتیں بتلائیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا چاندی کے لیے نکلے گا تاکہ کسی مستحق کو دے دے، مگر اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی اسے کیا نہیں کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا۔ دو چیزیں آئیں، ایک مال بڑھ جائے گا، دوسرا لینے والے نہیں رہیں گے۔ آخرت کی فکر اتنا زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں نے دیکھ لیا کہ ایک عورت حرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرتی ہے اور اسے صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، کسی چور ڈاکو کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، صحابی کے زمانے میں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، تو اس فتح کرنے والوں میں بھی تھا۔ کون؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ اور تیسری البتہ ان کو دیکھنے کو نہیں ملی، اور کہا کہ تیسری پیشن گوئی بھی کیا کریں گے؟ لوگوں سے انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو لوگوں سے کہا کہ اگر تمہاری عمر لمبی رہی تو تم لوگ تیسری پیشن گوئی بھی کیا کرو گے؟ سن لو گے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حاکموں میں سے ایک حاکم خلیفہ ایسا بھی ہوگا جو چلو بھر بھر کے بلا حساب و کتاب خوب مال لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ چیز آئی تو اس نے کہا کہ جتنا چاہے لوگ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں وہ چیز پیش آئی جب لوگوں نے اس کثرت سے مال لیا۔ یہ تمام حدیثوں سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ اکرم صاحب بولی۔ پہلی بات، مال و دولت کا بڑھ جانا قیامت کی نشانی ہے۔ آج بھی جن کے پاس مال ہے، گاؤں میں ایک گھر، سٹی میں ایک گھر، وہاں باغات لیے تو وہاں ایک گھر، وہاں ایک گھر، اگر اوپر پہاڑ کے اوپر اگر ایک گاؤں ہے تو وہاں ایک گھر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی قیامت کی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظہور کے دو حصے ہیں۔ مال و دولت کا بڑھ جانا یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک دور صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں مال و دولت کیا ہو گیا تھا؟ بڑھ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال و دولت بڑھ گیا تھا۔ تو دوسرا دور امام مہدی جب آئیں گے تب بھی لوگوں میں کیا ہو جائے گا؟ مال بڑھ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال بڑھ جائے گا۔ ایک انار میں پتہ نہیں کتنے لوگ کھائیں گے، ایک انار میں کئی لوگ کھائیں گے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دے گا۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ روم، ایران، یہ سارے ممالک فتح ہوئے تو وہاں سے دولت کی ریل پیل آئی، بہت ساری دولت انہیں ملی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسے ابھی موقع آیا کہ صدقہ زکوٰۃ لینے والے مستحقین نہیں ملتے تھے، لے کر نکلتے تھے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ اس حدیث کا خلاصہ تھا۔ تو ایک صحابہ کرام کے زمانے میں، دوسرا کب؟ امام مہدی کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ مال و دولت یہ کیا ہے؟
مال و دولت کیا ہے؟ ایک آزمائش، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے. جیسے مختلف حدیثوں میں قرآن مجید کی آیتوں میں بتلایا گیا کہ مال و دولت، جیسے حدیث میں بتایا، امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ کثرت المال فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں مال بڑھ جائے گا. وفشو التجارہ، کیا مطلب؟ تجارت بڑھ جائے گی. ماشاءاللہ آج کیا ہے، آپ گھر میں جتنے ممبرس ہیں سب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تجارت کرنا چاہتے ہیں. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سارے تجارت کرنا چاہتے ہیں. اور تجارت کرنا بھی آج کیا ہے، بڑا آسان ہے. کوئی آن لائن، کوئی آف لائن، کوئی فزیکل، ہر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے. وفشو التجارہ. اور پھر کہا لیکن یہ خبر ہے، لیکن یہ غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا. وفشو التجارہ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وما ينتج عن ذلك من تقارب الاسواق. تجارتیں کیسے بڑھیں گی؟ بازار قریب ہو جائیں گے. بازار قریب ہوں گے تو تجارتیں بڑھیں گی. تو اب بازار تو بالکل قریب ہیں. آپ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھیے، سارا بازار آپ کے پاس، سارا مال آپ کے پاس. تو کہا والتطاول فی البنیان. لوگ عمارتوں میں کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. والتفاخر بالاموال. لوگ مالوں میں فخر کریں گے، مال کمانے میں فخر کریں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں، حارثہ بن وہب کی حدیث ہم نے پڑھا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقوا. کیا مطلب شعیب صاحب؟ تصدقوا، صدقہ کرو. تصدقوا، صدقہ کرو. تم صدقہ کرو. جیسے کہا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا. آدمی اپنے صدقے کو لے کر نکلے گا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں رہے گا. يَقُولُ الرَّجُلُ. سامنے والا آدمی کہے گا، لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا. اگر کل آپ لاتے تو میں لے لیتا، آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے کوئی قرضدار کیا بولتا، آج اب ابھی ایک آدمی کو دیا، آپ کل آئے تو آپ کو کیا کرتا تھا؟ دیتا. وہ کل آتا نہیں. لیکن لوگ ایسے ہی بولتے ہیں. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے بتلائی ہیں کہ مال کا بڑھ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کیا کرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رستم کے پاس بھیجا تھا دعوت پہنچانے کے لیے. رستم وہ اپنی سواری پر آئے، سارے لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سواری پر آئے اور وہ بڑے بڑے ریشم کے قالین، وہ خوبصورت دربار، اپنے خچر کو وہیں ایک اچھے ریشم کے اس سے کیا کیا، باندھ دیا. کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں کتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اور وہاں گئے تو جا کر دعویٰ پیش کیا تو رستم کو بڑی خوشی ہوئی، بات بڑی پسند آئی. لیکن ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا اما ترى الى ثيابه. ان کے کپڑے دیکھو کیسے ہیں. کیا بولے؟ ان کی کپڑے دیکھو، ان کی حالت دیکھو کیسے ہیں. وَيْحَكُمْ. رستم نے کیا کہا؟ لا تنظروا الى الثياب. ارے ان کے کپڑے مت دیکھو، انظروا الى الرأي والكلام والسیرہ. ان کی بات کی طرف دیکھو اور ان کی عقل مندی دیکھو، ان کی رائے کو سنو اور ان کے اخلاق کو دیکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت کی تھی ان کی حالت یہ تھی، اور انہوں نے اسی سادگی میں جگہ جگہ جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کیا تھا. تو یہی چند باتیں اس حدیث اس کی روشنی میں تھیں. لیکن کچھ اور باتیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں کب پیش آئیں شعیب صاحب.
عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ما وقع فی زمن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کما روى البیہقی عن عمر بن اسید رحمہ اللہ انما ولی عمر بن عبدالعزیز 30 شہرا. عمر بن عبدالعزیز کتنے مہینے خلیفہ رہے؟ 30 مہینے. 30 مہینے کتنے سال ہوئے؟ 30 مہینے. یہ دیکھیے الا واللہ، یا 30 سال نہیں، ہم کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ دیکھو الا واللہ ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظیم. جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس ایک بڑا آدمی مال لاتا، فیقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، اور وہ کہتا کہ یہ مال لے جا کر فقیروں میں دے دو. وہ لوگ ڈھونڈتے کوئی فقیر ملے، لیکن کوئی فقیر نہیں ملتا. لیکن ایک بات جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا ہے کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے اسے اللہ دنیا دے ہی دیتے ہیں، لیکن جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے آخرت بہت کم ہی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کبھی نہیں چاہی. دنیا کبھی نہیں چاہی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بتایا ہے، جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی. جبریل نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے. وہ فرشتہ جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اختیار دے رہے ہیں، آپ ایسے رسول بننا چاہتے ہیں جو بادشاہ ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے بندے سیدھے سادے جو رسول ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل امین کی طرف دیکھا. جبریل امین نے کہا تواضع لربک. کیا کہا؟ آپ اپنے رب کے لیے کیا ہو جائیے؟ متواضع ہو جائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سادگی پسند کی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہتے تو آپ کے گھر میں ہفتوں ہفتوں فاقہ کشی نہیں ہوتی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہتے تو بھوک مٹانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے ہیں، ابو بکر بھی نکلے ہیں، عمر بھی نکلے ہیں، ایک انصاری صحابی کے گھر مہمان بن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا چاہتے تو پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا چاہتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیویاں آپ سے کہتی کہ آپ جو خرچ ہمیں دیتے ہیں وہ بس نہیں آتا. آپ کی بیویوں نے کبھی کہا ہے؟ جن کی نہیں ہے وہ تو سوال ہی نہیں، جن کی ہے ان کی تو کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ آپ جو خرچ ہمیں دیتے ہیں وہ ہمیں کچھ خرچ بڑھانے کی مانگ کی. صحیح بات صحیح ہے، انہوں نے مانگ کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہیں چاہا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہتے تو آپ کا حجرہ مبارک اتنا تنگ نہیں ہوتا کہ آپ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیر سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے. کتنا بڑا گھر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا چاہتے تو آپ کی حالت نہیں ہوتی. مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ بید یہودی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی درع جنگی لباس ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. یہاں تک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ چراغ میں جلانے کے لیے چربی موجود نہیں تھی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں
دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ان مسلمانوں سے کہا گیا، امتیوں سے کہا گیا کہ آپ دنیا کما سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ آخرت سے کیا ہو جائیں، غافل ہو جائیں۔ ایک تو وہ حالت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت، یعنی امت کی وہ حالت جو صحابہ کرام کے اپنے زمانے میں تھی، یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ زمانہ جس میں دولت بڑھ گئی تھی۔ پھر ایک زمانہ وہ آئے گا آخری زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ آئے گا جس میں مال بڑھ جائے گا اور وہ امام مہدی کا زمانہ ہوگا یا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جس میں مال بڑھ جائے گا، لوگ اونچے عمارتیں بنائیں گے، جیسے حدیث میں بتایا گیا اصحاب الشاء تطاولوا بالمنیان، بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بولیں کہ میری بلڈنگ ایسی ہے، آپ کی بلڈنگ ایسی ہے۔ وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر بھوکے وہ لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور حقیقت میں لوگوں کی بھی حالت بھی ایسی ہے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے جہاں گھر سجائے جاتے ہیں، مسجدیں سجائی جاتی ہیں اور غلط پیسہ کمایا جاتا ہے، اس کے بعد شاندار مسجدیں ہی بنتی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لا تقوم الساعہ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا تقوم الساعہ حتی یتباہی الناس فی المساجد، قیامت کے آنے سے پہلے لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، ہماری مسجد ایسی، تمہاری مسجد آرڈنری، ہماری مسجد میں سنگ مرمر ہے، آپ کی مسجد میں نہیں ہے، ہماری مسجد میں یہ ہے، تمہاری مسجد میں یہ ہے۔ لیکن امام کے تعلق سے فخر نہیں کریں گے۔ کہا کہ سارا فخر کس کے تعلق سے ہوگا؟ مسجد کے تعلق سے ہوگا کہ میری مسجد ایسی ہے، تمہاری مسجد ایسی ہے۔ اور اللہ اور ایک حدیث میں آئے گا ثم لا يعمرونها الا قليلا، مسجد پر فخر تو کریں گے لیکن مسجد کو آباد بہت کم کریں گے۔ مسجد سجتی ہے کس سے؟ مصلیوں سے، فانوسوں سے، قالین سے، لائٹوں سے، اسپیکروں سے، اے سی سے، اس سے مسجد آباد نہیں ہوتی۔ مسجد آباد ہوتی ہے مصلیوں سے۔ بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو مسجدوں میں جب اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم مسجدوں کو ویسے سجاؤ گے جیسے یہود و نصارہ سجاتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کیا ہونا چاہیے؟ سادگی ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ایک دم سجاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بتایا گیا کہ ان من اشراط الساعہ ان یکثر التجار، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ تجارتیں بڑھ جائیں گی نا، جیسے ہم نے پڑھا کہ کیوں بڑھیں گی، اس کے حساب سے تجارت کرنا آسان ہو جائے گا، اور لوگ سارے کے سارے تجارت میں اتر جائیں گے، اور طرح طرح سے لوگوں کو تجارت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بتایا ہے کہ جب لوگوں میں مال بڑھ جائے گا تو یہ ایک فتنہ ہوگا، اس فتنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھے، ایک میت کی جنازے کی نماز تھی، پھر ممبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا انی فرطکم وانا شہید علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پہلے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآن،
میں اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں. کس کی طرف؟ حوض کی طرف. کون سا حوض ہے؟ ہاں، حوض کوثر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی چکر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے. تو دنیا، جیسے میں نے کہا کہ جو آدمی آخرت کو تلاشتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ دنیا دیتے ہیں. جو آدمی کس کو؟ آخرت کو چاہنے والے کو. اور جو آدمی صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اسے آخرت بہت کم ملتی ہے. تو دولت کا بڑھ جانا اور دنیا کی فراوانی یہ ساری قیامت کی نشانی ہے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دنیا سے قطع تعلق کر لینا چاہیے. پھر زکوٰۃ کون دے گا؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ایسے صحابہ تھے مبشرین بالجنہ تھے، کافی مالدار صحابہ تھے، اور جنت کی خوشخبری ان کو سنائی گئی تھی. تو یہاں یہ نہیں کہ آدمی دنیا کمانا چھوڑ دے. آج بہت سارے مسلمان ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مسلمان، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے مالک کون ہیں؟ مسلمان ہیں. وپرو ہے، ہمالیہ ہے، ہمدرد ہے، ایسے بہت سارے کمپنیاں ہیں جس ہم کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ بھی حلال ذرائع سے کمائیں، کئی مسلمانوں کو روزگار فراہم کریں، حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کا لحاظ رکھیں، اور ایسا نہ ہونے دیں کہ حرام ذرائع سے دولت ہم سمیٹیں. حلال، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو اسی لیے کہتے ہیں، ایک حدیث، آخری حدیث ہمارے ساتھ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ من كانت الدنیا، حدیث دیکھیں، حدیث صحیح ہے، من كانت الدنیا ہمہ، جو آدمی صرف دنیا کی فکر میں جیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دنیا، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کا سارا معاملہ گڑبڑ کر دیتا ہے. کوئی کام آپ کا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کے اور میرے دل و دماغ پر کیا سوار ہے؟ دنیا، پیسہ. مالی مالی، میرا مال، عبد الدینار وعبد الدرہم. وجعل فقرہ بین عینی، اللہ تعالیٰ فقیری اس کی آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے. کب بھی اس کی آنکھوں پہ کیا دکھتے رہے گا؟ ایسی صورت ہمیشہ لگے گا. ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ لکھ دیا ہے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، لیکن جس شخص کی نیت آخرت ہے، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو سمیٹ دیں گے، سارے کام اس کے کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اسے تونگر بنا دیں گے، مالداری تونگری اس کے دل میں رہے گی. غنى النفس، الغنى غنى النفس، مالداری یہ نہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں کوئی ریڈو 30,000 50,000 لاکھ کی گھڑی دیکھوں. کوئی آدمی 1.5 لاکھ روپے کا موبائل یوز کرتا ہو، یا کروڑوں روپے کے فلیٹ میں رہتا ہو، کروڑوں روپے کی گاڑی استعمال کرتا ہو. کہا کہ نہیں؟ الغنى غنى النفس. اصل مالداری کیا ہے؟ آپ کا نفس مالدار ہو، آپ پرسکون زندگی جیتے ہوں، یہی اصل چیز ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس آئے گی، وہ نہیں چاہے گا. بولتے نہیں، نک کو بولے تو بھی آتے باپی سے بولتے، یہ دنیا ہے. کیا ہے؟ وہ نہیں چاہے گا، لیکن دنیا کیا ہوگی؟ اس کے پاس آئے گی. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو حلال ذرائع سے دنیا دے،
اللہ تعالیٰ جو بھی ہم جس چیز کی بھی مالک ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔